الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیران یا رسول اللہ پریشان یا رسول اللہ شہاد کس نوازی کو طبیبہ چارہ سازی کو مریض درد سیاہ یا رسول اللہ. اور کسی شاعر نے حالات حاجہ کے پر دو تین شعر لکھا ہے اور بغور سماعت کریے گا. میں نفسیاتی گفتگو کروں گا کیونکہ یہ اسٹیج نہیں ہے کہ بہت چوری گفتگو کرنا ہی ہے. شاعر کہتا ہے دعویٰ ہم نہ چھوڑیں گے شہید ابرار کا دامن. ہے دعویٰ ہم نہ چھوڑیں گے شہید ابرار کا دامن. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے, جو بھی مسلمان ہے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف دعویٰ ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے مگر یہ کیا کہ چھوٹا ہے لگے سرکار کا دامن. ہے دعویٰ ہم نہ چھوڑیں گے, ہے دعویٰ ہم نہ چھوڑیں گے شہے ابرار کا دامن. یہ دعویٰ ہے مگر یہ کیا کہ چھوٹا ہے رہے سرکار کا دامن. یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ چھوڑ بیٹھے. صرف دعویٰ ہے چھوٹا رہے سرکار کا دامن. اور آگے شاعر لکھتا ہے ہماری عظمتیں دنیا میں یوں رسوا نہیں ہوتی. ہماری عظمتیں بلندی جو کچھ بھی تھی اب ہے نہیں, پہلے تھی. ہماری عظمتیں دنیا میں یوں رسوا نہیں ہوتی اگر ہاتھوں میں ہوتا سنت سرکار کا دامن. اگر ہاتھوں میں ہوتا سنت سرکار کا دامن. اور آخری مصرے میں شاعر کہتا ہے مشاہد سرخرو ہوگا جو ہاتھوں میں رہے اس کے. مشاہد سرخرو ہوگا جو ہاتھوں میں رہے اس کے. شہنشاہ زمن ہاں احمد مختار کا دامن. شہنشاہ زمن ہاں احمد مختار کا دامن. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت عالم نور مجسم سیاہ لا مکا فقر آدم بنی آدم علی سیف قصا چار ساجد مندہ حضور احمدی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پارگاہ بے پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز قلم درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ رب قدیر نے ہمیں مسلمان بنایا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس میں بھی کرم یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے, ہم وضو ہو کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. اور آج شوال المکرم کی 12 تاریخ. کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ. اسی مہینے کی 15ویں تاریخ جو ہے
3 दिन बाद जो तारीख आ रही है 15वीं तारीख, 15 शव्वाल मुकर्रम, एक अजीम दास्तां, एक अजीम तारीख अपने दामन में समेटे। यानी 15वीं शव्वाल मुकर्रम को वो अजीम जंग जिसको हम जंग उहद के नाम से जानते हैं, 15 शव्वाल मुकर्रम ये जंग पेश आया। तो इसी निस्बत से मैंने आयत करीमा पढ़ी। उलमा फरमाते हैं और तफसीर कंज़ुल ईमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कह लो बेशक, लक़द यानी ताकीद के साथ रब फरमाना, ताकीदन जुमला, लक़द ताकीद के साथ कह लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूने अमल, बेहतरीन नमूने अमल है। यहाँ पे जब लफ्ज़ ताकीद रब ने लगा दी, कैद लगा दिया कि अब ऐ लोगों ये जान लो कि मेरे रसूल जो है, मेरा महबूब जो है, उससे बेहतर तुम्हें नमूने अमल कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे बेहतर मैंने दुनिया में बनाया ही नहीं। अब किसके लिए नमूने अमल है? आगे अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इसी आयत में, लिमन कान यर्जुल्लाह, वो जो अल्लाह से डरते थे। अब यहाँ पे फर्क पैदा कर दिया रब ने इस आयत में ही कि नमूने अमल उनके लिए है मेरे पास, जिनके दिलों में मेरा खौफ है। जिनके दिलों में खौफ मेरा नहीं है उनके लिए नमूने अमल नहीं। आप देख लीजिए, अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में नहीं है वो ईमान को पसे पुश डाले गए। लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर, जो मेरा खौफ भी रखते हैं और आखिरत पे भी ईमान रखते थे, और वज़करल्लाह कसीरा, और वो कसरत के साथ मेरा जिक्र करते थे। अब वो लोग अपने गिरेबान में झांके और अपने ज़मीर से पूछें, जो दिन 24 घंटे बिता देते हैं मगर एक मर्तबा भी नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं होती उनको, कुरान की तिलावत करने का वक्त नहीं मिलता है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए उनको वक्त नहीं मिलता है, तस्बीह व तहलील करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वक्त है तो मोबाइल के लिए, वक्त है तो दुनिया के लिए, वक्त है तो मालो दौलत के लिए, और किसी चीज के लिए वक्त नहीं है तो उनके लिए नमूने अमल नहीं। नमूने अमल मेरा महबूब सबसे बेहतरीन नमूने अमल है, मगर उनके लिए जो जिनके दिलों में मेरा खौफ है। अब इसकी इस आयत की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि आयत करीमा कब नाजिल हुआ, इसको भी जान ले, इसका शान नुज़ूल क्या है। इसका शान नुज़ूल ये है, उलमा फरमाते हैं कि ये जंगे खंदक के बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई। तो बाज़ लोग आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ के चले गए थे उस हाल में जब खंदक खोदा जा रहा था। उलमा फरमाते उस वक्त आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शिकम पे पत्थर बंधे हुए थे। अब पत्थर बांधा कब जाता है आप जानते हैं, जब आदमी फाके से गुजरता है, भूख से गुजरता है, तब भूख की शिद्दत को कम करने के लिए पत्थर बांधा है। इसी भी तारीख पे आगे उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त जंगे खंदक के मौके पे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमने देखा कि शिकम पे 2-2 पत्थर लगे। जो मालिके कुल है, जो मुख्तारे कुल हैं, जिनके दस्ते कुदरत में रब ने सारी कायनात की कुंजी दे दी है, मगर देखिए लोगों को दर्श दे रहे हैं किस तरीके से। चाहते तो उनके लिए मन और सलवा नाजिल होता है, मगर ये इबरत दे रहे हैं उम्मत मुसलमान, अपने चाहने वालों को, अपने उम्मतियों को दर्श दे रहे हैं कि जब इस हाल में भी गुजरो तो अल्लाह के नाशुक्री नहीं करना, हर वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाना। इसलिए ये सारा पैगाम, इसीलिए तो फरमा रहा है कि मेरे महबूब की सीरत को पढ़ो, मेरे महबूब की सीरत को समझो, और मेरे महबूब की सीरत पे अमल पैरा हो जाओ तो तुम्हारे लिए। बाज़ उलमा फरमाते कि आयत करीमा तब नाजिल हुआ जब जंगे उहद के मौके पे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे चोट आई और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आगे के दंदाने मुबारक का एक हिस्सा टूटा था। बाद लोग कहते हैं दांत टूट गया, मगर तफसीर में है कि दांत का एक हिस्सा टूटा था, क्योंकि दांत टूट जाता है तो लोगों का चेहरा बदसूरत दिखता है। किसी का एक दांत आगे का एक दांत टूट जाए
اس کا چہرہ اچھا نہیں دکھتا، وہ رب کے محبوب ہیں، ان کا چہرہ اچھا نہیں، جن کا چہرے کی قسم وہ قرآن میں رب فرما رہا ہو کتنا حسین و جمیل، اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ آقا کے جیسا حسین و جمیل ہم نے دیکھا ہے نہیں۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ایک حصہ ٹوٹا تھا اور اس حصے کے ٹوٹنے کی وجہ سے آقا کے حسن میں اور جمال پیدا ہو گیا اور خوبصورت چہرہ ہو گیا تھا، بلکہ جب آپ مسکراتے تھے تو اس ٹوٹے ہوئے جگہ سے ایسا لگتا تھا کہ نور کی شعاعیں نکل رہی ہے اور وہ پورے ماحول کو نور والا بنا دیا اور حسن پیدا ہو گیا۔ اس لیے دانت میں صرف ایک حصہ ٹوٹا تھا۔ اب اصل بات پہ آتا کہ جنگ احد کے موقع پہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی، دانت کا ایک حصہ ٹوٹا، خون بہا، اور اس سے بھی غمگین بات یہ تھی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا، سب سے پیارے چچا، جن کو ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی بھی شہادت اسی میدان میں، اسی جنگ میں ہوئی، اور وہ بھی اس حال میں آپ کو پایا گیا تھا کہ آپ کا کلیجہ نکال دیا گیا، اس حال میں پایا گیا تھا۔ بہت غمگین ہوئے تھے آقا، کیونکہ بہت پیار فرماتے تھے چچا تھے، اور پھر جو وہ چچا جو پیار دے اپنے بھتیجوں کو تو اور پیار بڑھ جاتا، اور پھر وہ کلمہ بھی پڑھ چکے تھے، مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے یہ سارے معاملات تھے کہ آقا اسے بہت پیار فرماتے تھے۔ اب کتنا رنج و غم گزرا پھر بھی جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا میرے محبوب نے جو گرا گزری۔ یہاں پہ رب کریم یہی فرما رہا ہے، لوگوں ان تمام مصائب و آلام میں بھی دیکھو میرا محبوب کس طریقے سے ثابت قدم ہے، میری رضا پہ ہر وقت راضی ہے، تو اسی طریقے سے تم بھی اسی طریقے سے میری رضا پہ راضی۔ یہی نمونے کہ جب بھی مصائب و آلام آئے، جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی تکلیفیں آئیں، تو میرے محبوب کی سیرت کو پڑھ لو، میرے محبوب کی سیرت کو سمجھو اور پھر شکر بجا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ، وہ جو کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہیں، میرا خوف، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے مسلمانوں کا، حقیقت دیکھا جائے تو آج ہم مسلمانوں میں اکثریت یہ دیکھی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ ہم اللہ اگر گناہوں میں ملوث ہیں، دیکھیے کون سے ایسے گناہ نہیں جو مسلمان اس میں ملوث نہ، کون سے ایسے گناہ، اور خوب سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھو یہ کام، خوب سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں ہم دیکھو یہ کام۔ آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے حالات کیا تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے حالات کیا تھے۔ وہی مکہ المکرمہ جہاں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا فخر سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، مجبوروں کا مال ہڑپ کر دیتے تھے اور سینہ چوڑا کرتے تھے۔ آج یہی حال امت مسلمان میں آ گیا، جس چیز کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، آج ہر گھر میں جائیے دیکھیے بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیوی شوہر کے نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر کوئی بس اپنے نفس کے خواہش میں مبتلا۔ جس کے گھر میں دیکھو بھائی بھائی کی زمین کا مسئلہ ہے۔ اور یہ تاریخ ہجرت کے بعد جس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارگی قائم کی انصار اور مہاجرین میں، تو انصار نے کیا کارنامہ کیا؟ انصار نے مہاجر بھائی کو لا کے سامنے کھڑا کیا اور کہا یہ دیکھو میری زمین ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ میرا مال ہے، جتنا چاہو آدھا تمہارا۔ جبکہ سگے بھائی نہ تھے، مگر آج حال کیا ہے ہمارا؟ ہر بھائی آگے رو رہا ہے جو مجبور ہے کہ ہمارا مال ہمارے بھائی نے، ہماری زمین ہمارے بھائی نے ہڑپ کر دے نہیں رہا ہے، اور کیس پہ کیس چل رہا ہے۔ جو معاملات گھر میں ہی نپٹ جانے چاہیے، طلاقوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، بیوی شوہر کا نہیں بن پا رہا، طلاقیں پڑ رہی ہیں، چاہے تو اپنے گھر میں ہی نپٹ لیں، معاملہ چلتا لیں، مگر معاملہ نہیں، کورٹ چلیں گے۔
लौट जाने से बेहतर है कि उलमा की बारगाह में भी तो रुजू किया जाए। हमारे जगह जगह पे मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, उनके बारगाह में रुजू करो तो वो बेहतर आपको रास्ता बता देंगे। ये नहीं ये बेहतर रास्ता होगा, ये बेहतर तरीका होगा, जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अंबिया के वारिस है, मेरे उलमा जो हैं ये वारिस बन करके मौजूद रहेंगे और तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बताते रहेंगे। तो इनके पास आओ, मगर नहीं कोर्ट की तरफ चले जाएंगे, पुलिस चौकी की तरफ चले जाएंगे, हालात ये बिगड़ चुके हैं। तो ऐसा ना करे, खुदारा करते ही उस मामला को खत्म करे, भाइयों के जो मामला है इसको खत्म करे। वाला हाथ हर घर में यही जा रही थी। और फिर जिन दीवारों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के खत्म कर दिया था, जिन बुराइयों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया था, आज उन तमाम बुराइयों की मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने इसे पढ़ा था, है दावा हम न छोड़ेंगे शहे अबरार का दामन। दावा तो कर रहे थे मगर शराब हम ही पी रहे, जुआ हम ही मुलव्विस है सबसे ज्यादा, जिनाखोरी में हम ही सबसे ज्यादा मुलव्विस है, लोगों का माल हड़प कर रहे हैं हम ही सबसे ज्यादा। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे नाम जो सबसे ज्यादा दिए जाते थे, उस लोग जो पुकारते थे आपको सादिको अमीन ही तो कहा करते थे, आपका नाम बाद में लेते थे, पहले सादिको अमीन कहा करते थे। सादिक का माना सच्चा, अमीन का माना दयानतदार। मगर आज ना भाई भाई का दयानतदार नहीं रहा, माँ बेटे के दयानतदार न रही, शौहर बीवी का दयानतदार न रहा। तो ये हाल कैसे से? लोगों इन तमाम चीजों को, इन तमाम खुराफातों को खत्म करो, वरना वो हाल देखिए आप तारीखे ओहद को ही पढ़िए। मैदान ओहद में जंग से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सुना होगा 12 वाक़यात में, वाक़यात ओहद तो आपने 12 सुना होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 तीरंदाजों को एक पहाड़ के दर्रे पे बैठा दिया, बैठाया था 70 तीरंदाजों को, यहां से हटना नहीं किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए, हम हार भी जाए मगर तुमको हटना नहीं। ताकीद की थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हटना नहीं है, ताकीद फरमाया था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हटना नहीं है तुमको, कुछ भी हो जाए जब तक हम ना बुलाए। मगर क्या हुआ, जब फतह हुआ, देखे कि फतह हो गई है और कुफार मक्का पसपा हुए तो उतर पड़े, और उसमें से 5 सहाबा किराम रोक रहे हैं कि रुक जाओ, आका का फरमान अभी नहीं आया है, रुक जाओ, आका ने अभी हमें नहीं बुलाया है, आका ने ताकीदन हमें यहाँ रोका है। मगर वही देखिए कि 5 सहाबा किराम उतर आए, कैसे सिला या माल गनीमत समझ लीजिए, अल्लाह पना माल गनीमत लेने के लिए उतर आए। फिर हाल क्या हुआ, 70 सहाबा किराम की शहादत हुई, 70 सहाबा किराम बहुत ज्यादा जख्मी हुए, खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता ये चला, इस बात से हमें दर्स ये मिलता है कि लोगों जिस चीज से अल्लाह के महबूब तुम्हें रोक दे, मना कर दे कि तुम ये ना करो, अगर वो करोगे तो नुकसान उठाओगे, अगर वो काम करोगे तो नुकसान उठाओगे। और हाल यही है उम्मत मुसलमान का, जिन चीजों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, जिन चीजों से रोका था कि उम्मत मुसलमान शराब को हाथ मत लगाना, जुआ को हाथ मत लगाना, जिना के करीब ना जाना, लोगों का माल मत हड़प करना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अपने वक्त पे पूरा करते रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मगर हाल ये है कि हम शराब हमारे नौजवान धड़ल्ले से पी रहे, जुआ पैसा कमाने के लिए आज मोबाइलों में बेशुमार तरीके लोग इजाद कर दिए हैं, कैसे पैसा कमाया जाए, चाहे वो हलाल हो चाहे। अब जब हराम पैसा आपने कमा लिया, शोहरत कमा ली, पैसा कमा लिया, मालो जर जमा कर लिया, अब सोचे कि हम बहुत सुकून से रहेंगे, कैसे सुकून से? हराम का एक कतरा भी जिंदगी में मौजूद रहेगा तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आप बताइए, जिस खाने को आपने खाया है उस खाने से खून तैयार होता है, और खून जब तक रहेगा बदन में तब तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अब आप खुद खा रहे हैं हराम, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, और जब बच्चे देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन खुद हराम कमा के किसी तरीके से ला रहे हैं,
اچھا ایک چیز اور کہ ہم گھر بنا رہے ہیں عالیشان بنا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے، حرام ہو چاہے حلال ہو سب کر رہے ہیں بچوں کے لیے، حرام کمانا پڑے ٹھیک ہے مگر بچوں کے لیے۔ ارے میاں بچوں کو تو سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے محلہ، بڑے بڑے عالیشان بنگلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، گاڑیاں بینک بیلنس کر کے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مگر وہ حساب کتاب نہیں دیں گے، حساب کتاب تم کو دینا ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ آج خوف الہی ہمارے سینوں میں نہیں ہے، اسی لیے ہم حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ خوف الہی ہوتا تو ہم کاموں میں ملوث نہ ہوتے، بلکہ ہر وقت ہمارا سینہ لرزتا رہتا، کہیں ایسا نہ ہو اس غلط کام کی وجہ سے رب ہماری گرفت فرما لے، اور گرفت فرما لے گا رب تو وہ سوچ کوئی بچانے والا نہ۔ ہمارے ذہن میں صرف ایک بات بیٹھا دی گئی کہ رب رحمان و رحیم ہے، جنت ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے ہے، جنت بنا دیے رب نے۔ ارے میاں جس طریقے سے اللہ رحمان و رحیم ہے اسی طریقے سے قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے جس طریقے سے جنت بنائی ہے اسی طریقے سے رب قدیر نے جہنم بھی تیار کی ہے۔ جہنم کا بھی تو خوف رکھو، دنیا میں آج ایک انچ کے لیے بھائی بھائی لڑ رہے ہو، جنت کسی جنتیوں کو ملے گی تو کیا آپ نے سنا ہے کتنی بڑی ملے گی؟ محلات ہوں گے بڑے بڑے جو ہیرو یاقوت سے جڑے ہوئے ہوں گے، ہر طریقے کے آسائش ہوں گے، ہر طریقے کا آرام ہوگا، جو چاہو گے وہاں موجود ہوگا۔ جب اتنا سب کچھ ہوگا تو اتنی آسانی سے اور حرام کاری کر کے مل جائے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایمان بچا کے لے کے تو چلے جاؤ دنیا سے۔ کیا اتنا بھروسہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ محفوظ ہوگا؟ تو بھروسہ نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں کیا بساری کرے، رب کی بارگاہ میں آ کر کے نادم ہوئے اور روئے رب کی بارگاہ میں ہر وقت کہ رب قدیر جب ہمارا خاتمہ ہو تو خیر کے ساتھ ہو، ہماری گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی سال ہر سال اتنا کبھی وقت ملتا ہے کہ ہم کبھی رب کی بارگاہ میں آ کے تنہائی میں روئیں اپنے گناہوں کو سوچ کر کے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور حقوق العباد اگر آپ نے کسی کا ہڑپا ہے مال اگر آپ نے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، یا کسی کو آپ نے ستایا ہے پریشان کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف کرے گا۔ مگر یہ ساری چیزیں ہم بھول بیٹھے، جب اللہ کی بندگی ہم بھول کے بیٹھے۔ آج حال کیوں نہیں کرنا پڑا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں ہر حال میں تمہارے اوپر نماز پڑھ، ہر حال میں، کوئی حال ایسا نہیں ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، مگر نماز معاف نہیں۔ مگر ہم ہٹے کٹے ہیں، دن بھر خواب پکتی رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ السلام کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے سب شبہ تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور حال اس طریقے جب ہم چند تھے اس وقت احد کے میدان کو بھی آپ دیکھیں تو صرف مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 3000۔ ادھر اسلحہ موجود نہ تھا، ادھر اسلحے تھے، ساز و سامان سب کچھ تھے، مگر ادھر ایمان تھا ادھر ایمان، ادھر ایمان تھا اور پختہ ایمان تھا، پختہ عقیدہ تھا رب کی ذات سے کہ ہم اگر شہید بھی ہوئے تو رب ہمیں جو ہے جنت عطا کرے۔ اس طریقے سے ایمان ہمارا محفوظ تھا، مگر آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں مگر ہر چیز ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ اشارہ میں بول رہا، کھل کے نہیں بولوں گا، ہر کوئی جان رہا ہے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، اور یہی حالات آگے کیا حالات بنیں گے وہ دیکھیے گا۔ آج ہم اس طریقے سے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے ہم تو اپنی زندگی گزار لیں گے، مگر آنے والے نسلوں کو ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ان کی بھی فکر کریں، ان کے بارے میں تو سوچیے، بس اپنے بچوں کے بارے میں اگر سوچ تو لے رہے تو ان کے لیے ہم گھر بنا کے دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، بینک بیلنس دے دے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دے، یہ بھی تو ضرورت ہے۔
دین بھی دے یہ بھی تو ضروری ہے، اس کے مصطفیٰ بھی دے یہ بھی تو ضروری ہے، قرآن کے عامل اس کو بنا دے یہ بھی تو ضروری ہے۔ مگر افسوس ہے یہ ساری چیزوں پہ ہمارا کوئی نظریہ نہیں جاتا ہے، کوئی فکر نہیں جاتی ہے۔ فکر جاتی ہے تو کیسے پیسے، اگر بنانا ہے تو بچے کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بناؤ، یہ بناؤ تاکہ خوب پیسہ کمائے، خوب شہرت ہو۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے، بنائیے ڈاکٹر، مگر اس کے ساتھ دین بھی اس کو دیجیے، دین بھی اس کو دیجیے، قرآن کا علم بھی اس کو دیجیے۔ آج ہمارا یہ خسارہ جو ہو رہا ہے سب سے زیادہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ ہم دعوے تو کر رہے ہیں ہر وقت کہ ہمارے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، مگر راستہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ راستہ ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل پیرا ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پہ عمل کریں۔ آج ہر گھر میں ہر کوئی بیمار نظر آتا ہے، کیوں بیمار نظر آتا ہے؟ خواہشات میں اس طریقے سے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان ہے، اسی لیے ہر کوئی بیمار ہے۔ اب جس سے بھی ملو رہے یار یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ پریشانی، آپ نے خود بول دیتے ہیں۔ اگر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے سینے سے لگایا ہوتا، جس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیا ہے، اس طریقے سے عمل ہم نے کیا ہوتا تو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ نہیں آتی، یہ تمام پریشانیاں ہمارے سر پہ نہیں آتی، مگر ہم خود بول لیتے ہیں، پھر ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، یہ مصیبت ہے۔ میاں ان تمام مصیبتوں کو ختم کرنا ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنتوں کو اپنا لو، سینے سے لگا لو، سیرت کو پڑھو اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی کس طریقے سے خوشحال ہے۔ ابھی یہ دنیا جو ہے ہر کوئی ہوتا ہے کہ ہم آرام سے نہیں ہے، سکون سے نہیں، سب کچھ ہے سکون نہیں۔ ارے میاں سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں، صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا میں کتنے بھی مال و زر تم جمع کر لو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون دیکھنا ہو تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ جن کے کپڑوں کے بھی پیوند پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر اگر دیکھو تو بیابان جنگلوں میں بیٹھے ہوئے تنہا، مگر ان کو کوئی فکر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ جنگل و بیابان میں جہاں آج ہم جانتے بھی ڈرتے تھے، چلے گئے تو کیا ہوگا، چلے گئے تو کیا ہوگا۔ آپ ہزاروں سے ڈر رہے تھے، ایک رب سے ڈرتے تو یہ حال ہے۔ جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کو جنہوں نے چھوڑا ہے وہ در بدر پھرتے ہیں، ہزاروں در پھرتے رہیں گے۔ ہزاروں در پھرنے سے بچنا ہے تو ایک در پہ آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب نماز آپ پڑھیں گے نہیں اور کہیں کہ آقا ہم سے راضی ہو، ہماری شفاعت کر دے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک آپ دے گے۔ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، پسے پش ڈال کے بیٹھے ہیں نماز کو اتنا ہلکا آپ نے سمجھ لیا ہے، جبکہ افضل عبادت ہے نماز، سب کچھ رب دے رہا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے سب کچھ دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اگر وہ نہ بھی دے، وہ رزاق ہے ہر ایک کے لیے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، اگر وہ چاہے تو رزق ہمیں نہ دے پھر بھی اس کا کرم ہے کہ وہ ہم کو صحیح سلامت رکھا۔ ہاتھ جس کے نہ ہو تو اس سے پوچھو، پیر جس کے نہ ہو اس سے پوچھو، آنکھ جس کے نہ ہو اس سے پوچھو، جو بیمار ہاسپٹل میں تڑپ رہے ان سے پوچھو۔ آپ کو صحت مند ہے تبھی تو اللہ کا شکر آپ کے اوپر بنتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم ہر چیز کو کرتے ہوئے نہ چاہا، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس کی فکر ہے، اس کی فکر ہے، مگر یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کو بھی جانا، نماز پڑھو ورنہ تمہاری نماز پڑھا دی جائے گی، نماز پڑھو ورنہ تمہاری نماز پڑھا دی جائے گی، اور جب تمہاری نماز پڑھا دی جائے گی تب تمہارے سارے اعمال بند کر دی جائے، تمہارے دفتر کو بند کر دیا گیا۔ اور یہی دفتر کی بات آئی ہے تو بتا دیں، بروز حشر یہ نام اعمال کا جو دفتر ہوگا، دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام اعمال کا دفتر ہمیں دائیں ہاتھ میں دے،
ورنہ اگر بائیں ہاتھ میں دے گا تو کس حال میں دے گا جانتے ہیں؟ یہ دفتر چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا دفتر ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں اگر اپنے دے دیا تو آپ اٹھا لیں گے، ورنہ اگر بائیں ہاتھ میں رکھ دے گا تو یہ ہاتھ آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے سینے سے توڑتا ہوا پسلیے سے باہر نکال کر اب جو ہے اس پار ہاتھ میں دے گا۔ تو آپ بتائیے یہ تکلیف آپ برداشت کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چھوٹ کر کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماع ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میرے کہنے میں آپ کو سنیں گے جو بھی غلطی ہوئی ہے اپنے تمام گناہوں سے سب کی بارگاہ میں کوئی استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔